بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم ناظرین، آج آپ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اور ان کی بیوی کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المؤمنین بنے تو اپنے خلافت کے زمانے میں بسا اوقات رات کو چوکیدارہ کے طور پر شہر کی حفاظت بھی فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ اسی حالت میں ایک میدان میں گزر ہوا، دیکھا کہ ایک خیمہ بنا ہوا ہے جو پہلے وہاں نہیں دیکھا تھا۔ اس کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک صاحب وہاں بیٹھے ہوئے اور خیمے سے کچھ کرہانے کی آواز آ رہی ہے۔ سلام کر کے ان صاحب کے پاس بیٹھ گئے اور دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ایک مسافر ہوں، جنگل کا رہنے والا ہوں، امیر المؤمنین کے سامنے کچھ اپنی ضرورت پیش کر کے مدد چاہنے کے واسطے آیا ہوں۔ دریافت فرمایا کہ یہ خیمہ میں سے کیسی آواز آ رہی ہے؟ ان صاحب نے کہا میاں جاؤ اپنا کام کرو، میاں جاؤ اپنا کام کرو۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، بتاؤ تو کچھ تکلیف کی آواز ہے؟ ان صاحب نے کہا عورت کی ولادت کا وقت قریب ہے، وہ درد ذہ ہو رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا کہ کوئی دوسری عورت ان کے قریب ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، کوئی عورت بھی ان کے قریب نہیں ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے اور مکان تشریف لے گئے اور اپنی بیوی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ایک بڑے ثواب کی چیز مقدر سے تمہارے لیے آئی ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک گاؤں کی رہنے والی بیچاری تنہا ہے، اس کو درد ذہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا ہاں تمہاری صلاح ہو تو میں تیار ہوں۔ اور کیوں نہ تیار ہوتی، یہ بھی آخر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ولادت کے واسطے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور ان کو ساتھ لے لو، ایک ہانڈی اور کچھ گھی اور دانے وغیرہ بھی ساتھ لے لو۔ وہ لے کر ساتھ چلی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہوئے۔ تو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پیچھے وہاں پہنچے تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں چلی گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ جلا کر اس ہانڈی میں دانے ابالے، گھی ڈالا۔ اتنے میں ولادت سے فراغت ہو گئی۔ اندر سے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دے کر عرض کیا امیر المؤمنین، اپنے دوست کو لڑکا پیدا ہونے کی بشارت دیجئے۔ امیر المؤمنین کا لفظ جب ان صاحب کے کان میں پڑا تو وہ بڑے گھبرائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں، وہ ہانڈی خیمے کے پاس رکھ دی، اس عورت کو بھی کچھ کھلا دیں۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کھلایا، اس کے بعد ہانڈی باہر دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدو سے کہا تم بھی کھاؤ، رات بھر تمہاری جاگنے میں گزر گئی۔ اس کے بعد اہلیہ کو ساتھ لے کر گھر تشریف لے آئے اور ان صاحب سے فرما دیا کہ کل آنا تمہارے لیے انتظام کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! یہ تھے امیر المؤمنین۔ ہمارے زمانے کا کوئی بادشاہ یا کوئی رئیس یا کوئی بڑا آدمی جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، معمولی حیثیت کا مالدار بھی ایسا ہے جو غریب کی ضرورت میں مسافر کی مدد کے واسطے اس طرح بیوی کو رات کو جنگل میں لے جائے اور خود اپنے آپ چولہا میں آگ جلا کر اور کھانا تیار کرے۔ کوئی دیندار بھی ایسا کرتا ہے؟ سوچنا چاہیے کہ جن کے ہم نام لیوا ہیں اور ان جیسی برکات کی ہر بات میں امید رکھتے ہیں، کوئی کام بھی آج ہم ان جیسا کرتے ہیں؟ واقعی ایسی بات ہے کہ ہم بہت پیچھے ہیں۔
دیندار میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان جیسے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔